میری بہویں ڈرامے کی اگلی قسط میں ماہنور اور اس کی ماں کا وہ خفیہ پلان بے نقاب ہونے والا ہے جو شاہویر کو ہلا کے رکھ دے گا، اور جس شاہویر نے آدھی رات کو ایمان کو گھر سے نکالا تھا وہی اب اسے منانے کے لیے ہاتھ جوڑتا نظر آئے گا۔ ایمان مہک کے منہ سے اپنے بارے میں ایسی باتیں سنے گی کہ اس کے قدم ایک لمحے کے لیے وہیں رک جائیں گے، اور ڈاکٹر فبیہہ کے والد عمران کو ایک بہت سنگین خبر دے گی۔ ڈاکٹر بتائے گی کہ فبیہہ کی والدہ تسلیم کا کینسر آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے اور اب علاج کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ عمران تڑپ کر کہے گا کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ جس ملک میں کہیں میں بیگم کا علاج وہاں کرانے کو تیار ہوں، جتنا خرچ ہو میں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن ڈاکٹر افسوس کے ساتھ جواب دے گی کہ اب حالت اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں صرف دعا ہی کوئی معجزہ دکھا سکتی ہے۔ یہ سن کر عمران ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ فوراً فبیہہ کو کال کر کے ساری صورتحال بتاتا ہے، لیکن ساتھ ہی تاکید بھی کرتا ہے کہ اپنی ماں کو یہ حقیقت نہ بتانا۔ وہ چاہتا ہے کہ تسلیم اپنے بقیہ چند دن سکون، خوشی اور عزت سے گزارے۔ ساتھ ہی وہ زین کی فکر میں بھی پڑ جاتا ہے کہ فبیہہ کی ماں کے جانے کے بعد اس معصوم بچے کو کون سنبھالے گا۔ فبیہہ جب یہ خبر سنتی ہے تو ہچکیوں سے روتی ہے۔ جب وہ المیر کو بتاتی ہے تو المیر بھی صدمے میں آ جاتا ہے کہ اتنی بڑی آزمائش اچانک کہاں سے آ گئی۔ فبیہہ کے لیے اپنی ماں کا غم ایک طرف اور زین کی ذمہ داری دوسری طرف۔ اس کے لیے تو اپنے ہی بچے کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے اور بیک وقت دو بچوں کو دیکھنا تقریباً ناممکن۔ اچانک فبیہہ کے ذہن میں وہ لمحہ آتا ہے جب مہک نے زین کو اپنی گود میں لیا تھا۔ زین فوراً چپ ہو گیا تھا، جیسے اسے اپنی ماں کا سایہ مل گیا ہو۔ فبیہہ سوچتی ہے کہ شاید اسے مہک بھابھی سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ زین کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لے۔ دوسری طرف مہک کا دل بھی بار بار زین کی طرف کھنچتا ہے۔ اسے جب زین ملا تھا اسے یوں لگا جیسے اس کی ممتا پوری ہو گئی ہو۔ وہ زین کو اٹھانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے، لیکن ساتھ ہی سوچتی ہے کہ کہیں فبیہہ برا ہی نہ مان جائے۔ ادھر شاہویر کی آنکھوں سے بھی آخر کار محبت کی پٹی اترنے لگی ہے۔ اسے اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ماہنور نے اسے کس طرح جھوٹے خواب دکھا کر اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ کبھی خود کو امیر ترین گھرانے کی بیٹی بتا کر، کبھی فرضی آن لائن بزنس کا بتا کر، کبھی پروفٹ کا، اور یہ سچ ہے کہ پہلے دیے ہوئے پیسوں کی آج تک کوئی واپسی نہیں ہوئی۔ ماہنور اب بھی اس سے مزید پیسے بٹورنے کے چکر میں ہے۔ شاہویر سوچتا ہے کہ اب مزید نہیں بلکہ پہلے والے پیسے بھی میں ماہنور سے واپس لے کر رہوں گا۔ ساتھ ہی اسے وہ سچ بھی یاد آتا ہے جب ایمان نے کہا تھا کہ میرا ماہنور کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، میں گھر سنبھالنے والی عورت ہوں اور وہ ہلکے کردار کی عورت ہے۔ اب جب شاہویر زاویار کو یاد کرتا ہے اور لوگوں کی یہ بات سنتا ہے کہ زاویار بچپن میں بالکل شاہویر جیسا لگتا ہے، تو اس کا دل پہلے سے زیادہ ایمان کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زاویار اور ایمان دونوں ہی کسی نہ کسی طرح اب بس گھر واپس آ جائیں۔ لیکن ایمان تو سب ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ اب شاہویر کے بغیر رہ لے گی، لیکن ماں اسے سمجھاتی ہے کہ شوہر کے بغیر عورت کی زندگی آسان نہیں ہوتی، اور پھر زاویار کو بھی تو باپ کی ضرورت ہے۔ ایمان پھر بھی دل میں مضبوط فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایسے شوہر، ایسے باپ کا کیا فائدہ جس نے آدھی رات کو ہمیں گھر سے نکل جانے کا کہا۔ پھر ایک دن وہ اپنے سسرال جاتی ہے، شاید اپنی جاب میں ترقی کی خوشخبری اپنے ساس سسر کو سنانے۔ اتفاق سے وہاں شاہویر اچانک سامنے آتا ہے۔ شاہویر ایمان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، زاویار کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ایمان شدید غصے میں کہتی ہے کہ میرے یا میرے بیٹے کا نام اپنی زبان پر مت لانا۔ شاہویر کہتا ہے، ایمان تم آج بھی میری بیوی ہو اور زاویار میرا بیٹا ہے، یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایمان اسے یاد دلاتی ہے کہ جب وہ ماہنور کی محبت کے نشے میں پاگل تھا تب تو اسے یہ احساس نہیں ہوا۔ اس وقت تو اس نے ایمان کو آدھی رات کو گھر سے نکال دیا یہ سوچے بغیر
کہ ایمان اور زاویار کا کیا بنے گا۔ دوسری طرف جب ماہنور شاہویر کو ایمان سے باتیں کرتے، اس کی منتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے تو تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی ہے، اور وہ فکر مند ہوتی ہے کہ اگر ایمان نے شاہویر کی بات مان لی اور وہ اس گھر میں واپس آ گئی اپنے بیٹے کو لے کر، تو ماہنور کا کیا بنے گا۔ اتنے میں شاہویر جب کمرے میں آتا ہے تو ماہنور غصے سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس ایمان سے بات کرنے کی۔ شاہویر حیرت سے ماہنور سے پوچھتا ہے کیا مطلب کیا ضرورت پڑی تھی، وہ اب بھی میری بیوی ہے۔ جس پہ ماہنور شاہویر سے کہتی ہے کہ جب تم اسے اپنی زندگی سے نکال ہی چکے ہو تو میرے خیال سے تمہیں اس رشتے کو بھی ختم کر دینا چاہیے تاکہ ایمان بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ جس پہ شاہویر ماہنور سے کہتا ہے کہ آج کے بعد یہ بات اپنی زبان پہ مت لانا، ایمان ہمیشہ میری بیوی رہے گی، کیونکہ وہ صرف بیوی ہی نہیں، میرے بیٹے زاویار کی ماں بھی ہے۔ ہاں، اگر دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو تمہیں شاید میں اپنی زندگی سے نکال دوں۔ یہ سن کے تو ماہنور مزید فکر مند ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ماں بالکل ٹھیک کہتی ہے، مرد سے کبھی محبت نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ شاہویر جیسے مرد سے، کیونکہ یہ کبھی کسی ایک عورت کے نہیں ہو سکتے۔ اور اب ماہنور فیصلہ کرتی ہے کہ جیسا ماں کہے گی میں ویسا ہی کروں گی، اور اب یہ دونوں ماں بیٹیاں مل کے شاہویر کے ساتھ ساتھ باقی گھر والوں کو بھی لوٹنے کی تیاری کریں گی اور رات کے اندھیرے میں سارا مال لے کے گھر سے فرار ہونے کی کوشش کریں گی، جس کے بعد دونوں ہی یہ شہر بھی چھوڑ جائیں گی تاکہ اگلے شہر میں جا کے شاہویر جیسا کوئی نیا مرغا پھنسا کے اس سے مال لوٹا جا سکے۔ تب جا کے شاہویر کو احساس ہوگا کہ میرے گھر والے بالکل ٹھیک کہتے تھے، میں نے ماہنور جیسی لڑکی کی خاطر ایمان جیسی لڑکی کو دھوکہ دے کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن کیا فائدہ اس احساس کا جو ماہنور کے دھوکہ دینے کے بعد ہی جاگا ہو۔ بہرحال دوسری طرف اب ایمان تو راحم اور مسکان کی شادی کے لیے راضی ہو چکی ہے، لیکن مہک ابھی تک بھی اس شادی کے خلاف ہے۔ آریان مہک کو سمجھاتا ہے کہ جب راحم کی خوشی مسکان کے ساتھ ہے تو تمہیں ان دونوں کے درمیان میں دیوار نہیں بننا چاہیے، آخر تمہیں مسکان سے مسئلہ ہی کیا ہے۔ تو مہک کہتی ہے کہ مسئلہ مجھے مسکان سے نہیں بلکہ اس کی بہن ایمان سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جیسی بڑی بہن ہے چھوٹی بہن بھی ویسی ہی ہوگی۔ ایمان جو اتفاق سے مہک سے ملنے اس کے کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی، باہر کھڑی یہ باتیں سن لیتی ہے اور اس کے قدم وہیں جم جاتے ہیں کہ مہک بھابھی مجھ سے اتنی نفرت آخر کیوں کرتی ہیں۔ اب ایمان آخر ہمت کر کے جب کمرے میں آئے گی تو سوال کر ہی لے گی کہ مہک بھابھی آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ جس پہ مہک ایمان سے کہے گی کہ دیکھو مہک، میں گھما پھرا کے بات نہیں کروں گی، دراصل میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں جو بھابھی آئے وہ سارا گھر سنبھالے اور میرے ماں باپ جو بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کی خدمت کرے، جبکہ تم خود ہی سوچو کہ جب تم جاب کرتی ہو تو تمہاری چھوٹی بہن بھی جاب کرنے کا سوچے گی۔ جس پہ ایمان کہتی ہے کہ مہک بھابھی کیا آپ کو نہیں پتا کہ میں کس طرح کے حالات سے گزر رہی ہوں، جاب کرنا میرا شوق نہیں میری مجبوری ہے۔ جب شاہویر نے مجھے گھر سے نکالا تھا تو میں نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہی سمجھا کہ مجھے خود مضبوط بننا ہوگا اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ کیا مہک ایمان کی باتوں سے قائل ہوتی ہے یا پھر اپنی ضد پر قائم رہتی ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا مہک ایٹ دا اینڈ اپنی ضد چھوڑ دے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔